وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ بندہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، سارے معاملے اس کے سپرد۔ جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے، یہ بھی میں کرنی ہے، تو الجھا رہے گا۔ تو جب اپنے معاملے اللہ کے سپرد، اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر، گھٹنا باندھ دے، باقی میرے سپرد کر دے، کام پہ چلا جا، باقی رزق تیرا، یہ میرے ذمہ ہے، بیج ڈال دے، اگانا میرے ذمہ ہے، پودا لگا دے، اس کو پروان چڑھانا، اس کے اوپر پھل لگانا، اس میں مٹھاس بھرنا، اس میں عسل کی شیرینی رکھنی، اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈالنی، اس کے اندر طاقت توانائی یہ میرا کام ہوا۔ تیرا کام ہے پودا لگا اور پانی دے دیا کر، روز بات ختم ہو گئی۔ تیرا کام ہے بیج ڈال، جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر، تیرا کام ختم ہو گیا، باقی کام میرے ہوئے۔ تو جب بندہ اس پہ ڈال دے، اللہ اکبر، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ توکل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدھر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ صاف کر اور پہلے یہ دھو۔ غسال کا کام ہے، اسے پتہ ہے تیرا کام ہے جدھر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جا۔ تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے، تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کون سی چیزیں تجھے دینی ہے، کون سی نہیں دینی، کون سی چیز کب دینی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے، ایک مطیع فرما بردار بندے کی طرح، باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمہ کرم پہ ہوئیں، تیری زندگی سوکھی ہو، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، یہ توکل ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے۔ یہ ناجائز پھونک جھاڑ، یہ وہ ہوتا ہے، وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی ہے، انہیں ہر اتوار کو جانا ہی ہوتا ہے، اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی۔ اور ایسے جاہلوں کے پاس، ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رقیہ نہیں کرتے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا، آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے، حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو کہا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ تو اللہ پر توکل سیکھ لیں تو یہ دولت، یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہوگی۔